گیا کہ ایک بار آذان ہو چکی ہے، کسی دوسرے شخص نے لا علمی میں پھر آذان پڑھنا شروع کر دی۔ درمیان میں کسی ہمسایہ نے اطلاع دی کہ پڑھی جا چکی ہے، اب یہ شخص معاً رک جائے یا آذان کو پورا پڑھے؟ یعنی دوبارہ آذان، پہلے آذان ہو چکی ہے، اب کوئی شخص دوبارہ لا علمی کی وجہ سے آذان دے رہا ہے تو ساتھ ہی اسے آذان کے دوران ہی لوگ آ کر کوئی منع کر دیتا ہے کہ آذان ہو چکی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ آذان کو پورا کرے یا فوراً رک جائے؟ تو کیونکہ ہمارے ہاں ویسے لوگ اذان دینے کے لیے پہنچیں یا نہ پہنچیں، لیکن اگر کوئی دوسری اذان دے تو پھر سارے پہنچ جائیں گے کہ اذان کیوں دوبارہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وقت سے پہلے بھی اگر اذان ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ کوئی آ کر روک دے تو پھر وہاں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے؟ تو اس کی 3 صورتیں فقہائے کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر مسجد محلہ ہے، یعنی ایک محلے کی مسجد ہے جہاں پر لوگوں کا عام آنا جانا نہیں ہوتا، آمد و رفت عام بار کے لوگوں کی زیادہ نہیں ہوتی، ایسی مسجد ہے محلہ کی، اور وہاں پر جماعت اولیٰ ہو چکی، پہلی جماعت جو وقت پر مقرر ہے وہ جماعت بھی ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی شخص آ کر دوبارہ اذان دے گا اور اسے کسی نے آ کر بیچ میں ہی روک دیا تو اسے حکم یہ ہے کہ فوراً رک جائے۔ جیسا کہ ہماری مسجد ہے، اس میں بھی اگر کوئی دوبارہ اذان دینا چاہتا ہے تو اسے اگر کسی نے روک دیا تو فوراً اسے رک جانا چاہیے، اذان مکمل نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ پہلی صورت بن گئی، یعنی محلہ کی مسجد ہے یا ایسی مسجد ہے کہ جہاں پر لوگوں کا عام آنا جانا نہیں ہے۔ اور دوسری مسجد وہ ہے کہ اسٹیشن کی ہے یا کسی جیسا کہ ابھی بسوں وغیرہ کے اڈے ہوتے ہیں، یا شارع عام ہے، ایسا عام روڈ کہ جہاں پر مسجد بنائی گئی اور وہاں پر لوگ رکتے ہیں نماز کے وقت اور نمازیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ چلے گئے اور پھر گاڑی آئی، وہاں کچھ لوگ چند رک گئے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، وہ چلے گئے، پھر کچھ لوگ آ گئے۔ تو ایسی اگر کوئی مسجد ہے تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اذان دوبارہ دے رہا ہے تو اسے روکنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی آ کر اسے روکے اور اسے مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نہ رکے، اذان مکمل کرے، کہ یہاں پر روکنا جہالت ہے۔ کیوں جہالت ہے؟ اس لیے کہ جہاں پر جماعت ثانی کی اجازت ہے، عام طور پر جماعت ثانی کی جہاں پر اجازت دی گئی ہے وہاں پر اذان کہنا بھی سنت ہے، اگرچہ اذان پہلے ہو چکی ہے، وہاں پر دوبارہ اذان کہنا سنت ہے، اقامت کہنا بھی وہاں پر سنت ہے۔ اگر سنت پر عمل کرنا ہے، سنت کا اجر و ثواب لینا ہے تو اذان بھی کہنی پڑے گی، اور پھر اس میں جو ہے جماعت بھی ثانی آپ کر سکتے ہیں، اقامت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مسجد ہے کہ جو شارع عام کی مسجد ہے یا اسٹیشن وغیرہ کی مسجد ہے کہ وہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، نئے چلے گئے، بعد میں کچھ اور لوگ آ گئے، تو وہاں پر روکنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی روکے بھی تو اذان کو درمیان میں نہیں روکنا چاہیے بلکہ اذان کمپلیٹ کرنی چاہیے، سوائے اس پہلی صورت کے۔ اور تیسری صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ مسجد تو محلہ کی ہے لیکن اذان ہو چکی، لیکن ابھی جماعت نہیں ہوئی، جیسا کہ ہماری مسجد ہے، یہ محلہ کی عام مسجد ہے، یہاں پر لوگوں کا باہر کا آنا جانا نہیں ہوتا، لیکن پہلی اذان ہو چکی ہے، ابھی جماعت میں وقت ہے، جماعت نہیں ہوئی، تو اب اگر کسی نے آ کر دوبارہ اذان شروع کر دی تو اب بھی روکنا نہیں چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے روک دیا کہ جی اذان ہو چکی ہے آپ دوبارہ اذان دے رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اذان کو مکمل کرے، کیونکہ یہ تصویب میں آئے گا، جو ہم پیچھے پڑھ کے آئیں کہ دوبارہ جماعت کے لیے بلانا، دوبارہ نماز کے لیے بلانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی عدم جواز والی بات یا صورت نہیں بنتی۔ تو یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ تو صرف پہلی صورت میں اگر کوئی آ کر منع کرتا ہے تو اس میں بھی اگر کوئی آ کر منع کرتا ہے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی حکم ہے۔ ہاں اگر کسی نے آ کر روک دیا تو پھر حکم یہ ہے کہ فوراً رک جائے۔
جو پہلی صورت ہے، تو اس میں بھی یعنی جماعت اولیٰ بھی ہو چکی ہے، آذان بھی ہو چکی ہے، اور جماعت بھی پہلی جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، تو اس صورت میں دوبارہ آذان ممنوع ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسے ہی جیسا کہ ہمارے ہاں بسا اوقات اگر 15 منٹ اذان کے بعد نماز ہوتی ہے تو کسی نے اگر آدھا گھنٹہ پہلے اذان دے دی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کہ اگر وقت داخل ہو چکا ہے نا، تو اگر آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہو چکی ہے تو کسی کو روکنا بھی منع نہیں ہے، تو صرف یہ ہے کہ تھوڑا وقفہ زیادہ ہو جائے گا، باقی وقت کے اندر جب اذان ہو رہی ہو، لیکن ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے جو ہم نے مقرر کیا ہوا ہے اس سے اگر پہلے ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر وقت شروع ہونے سے ہی پہلے اذان دے دی، مثال کے طور پر جیسے فجر کی اذان ہے، ابھی وقت شروع نہیں ہوا تھا، پہلے ہی اذان دے دی ہے، تو اس میں فقہاء کرام کا حکم یہ ہے کہ سنت ادا نہیں ہوئی، دوبارہ اذان دینا سنت ہے، گویا کہ وہ اذان آپ کی نماز کی شمار نہیں کی جائے گی۔ اور یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ وہ مثالیں بھی دی ہیں کہ جیسا کہ رمضان شریف کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روزے کا وقت بتانے کے لیے، روزہ بند کرانے کے لیے لوگ جلدی اذان دے دیتے ہیں، تو وہ روزے کے بند کی اذان شمار ہوگی، نماز کی شمار نہیں ہوگی، نماز کے لیے پھر دوبارہ دینی پڑے گی۔ اس لیے ہمارے ہاں جو ابھی جو سسٹم ہے تو پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور اذان جو فجر ہے، فجر کی اذان وہ فجر کے وقت میں ہی دینی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی اذان ہے کسی بھی نماز کی تو وقت کے اندر ہوگی تو اذان درست ہے، وقت کے باہر ہوگی تو وہ اذان درست نہیں ہے، دوبارہ اذان کا کہنا سنت ہوگا، یعنی جو سنت تھی اذان کہنا وہ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین۔